واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور ارباب کرم، خلاق عالم اپنی کتاب محکم اور اپنے کلام مستحکم میں تمام دنیائے آدمیت، تمام عالم انسانیت اور تمام کائنات بشریت کو خطاب کرتے ہوئے ایک اعلان بھی فرما رہا ہے اور ایک وعدہ بھی فرما رہا ہے۔ اعلان یہ ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس نے اللہ کی ولایت و سرپرستی کو قبول کر کے اور اللہ کے رسول کی ولایت و سرپرستی کو قبول کر کے اللہ کو اپنا ولی اور اپنا سرپرست بنا لیا، اللہ کے رسول کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا اور مومنوں کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو کر حزب اللہ میں شامل ہو گیا۔ یہ اعلان ہے، وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو کر حزب اللہ میں شامل ہو گیا، یہ اعلان ہے۔ اور وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر حزب اللہ میں داخل ہو گیا، وہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر طاقت کے سامنے غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ ہے، اللہ ایک اعلان ہے اور ایک وعدہ ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ نبوت بھی بہت اہم چیز ہے اور بہت بلند منصب ہے، رسالت بھی بہت اہم منصب ہے اور بہت بلند منصب ہے، لیکن ولایت انتہائی حساس اور انتہائی عظیم منصب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا تعلق دین کی تبلیغ سے ہے اور ولایت کا تعلق دین کے تحفظ سے ہے۔ نبوت اور رسالت کا تعلق دین کی تبلیغ سے ہے اور ولایت کا تعلق دین کے تحفظ سے ہے۔ دین نبوت کے ذریعے پھیلایا گیا،
دین رسالت کے ذریعے پھیلایا گیا، مگر دین کا تحفظ ولایت کے ذریعے ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ عرض کروں گا، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے کہ نبوت اور رسالت کا تعلق دین کے اتمام اور اختتام سے ہے، لیکن ولایت کا تعلق دین کے دوام سے ہے۔ غدیر کے میدان میں مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کا اتمام ہو گیا، اختتام ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے مولا علی کی ولایت کر کے دین کو دوام عطا کر دیا قیامت تک کے لیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اس لیے برادران اسلام میں کسی بھی فرقے کو ولایت سے نہ اختلاف ہے نہ انکار ہے، اور مسلک صوفیہ کی تو بنیاد ہی ولایت علی پر ہے۔ جی عزیزان محترم، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ولایت علی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ قرآن کی زبان سے بتاؤں گا، میں کچھ نہیں عرض کروں گا۔ قرآن نے انہیں کیا کہا ہے، اللہ نے انہیں کیا سمجھا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ، کوئی مسلک ولایت علی کا منکر نہیں ہے، سب ولایت مولا علی کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ آخر علی کی ولایت سے تمہیں اتنا اصرار کیوں ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ تمہیں انکار کیوں ہے؟ جتنا تمہیں انکار ہوگا اتنا ہی ہمیں اصرار ہوگا۔ جب تک تم انکار کرتے رہو گے تب تک ہم اصرار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور یاد رکھیں جتنا شدید عمل ہوگا اتنا ہی شدید رد عمل ہوگا، جتنا سخت ایکشن ہوگا اتنا ہی سخت ری ایکشن ہوگا۔ تو جتنا تمہارا انکار ہوتا رہے گا اتنا ہی ہمارا اصرار بھی ہوتا رہے گا، اور ہم نہیں۔ توجہ فرمایا، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں صرف ہمیں اصرار نہیں ہے، خدا کو بھی اصرار ہے، اس لیے کہ جب ولایت علی کے اعلان کا حکم پروردگار عالم نے اپنے نبی کو دیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، اے ہمارے نبی، جو حکم آپ پر نازل کیا جا چکا، توجہ فرمایا، جو حکم آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے انزل، جو حکم آپ پر نازل کیا جا چکا، یعنی یہ حکم میں تبلیغ اعلان ولایت علی غدیر میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ کب؟ تب جب اللہ نے اپنے رسول کو معراج پر بلایا،
اللہ کے رسول جب معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا تھا، یہ بتائیے وہاں گفتگو کیا ہوئی؟ اللہ سے گفتگو کیا ہوئی؟ تو قرآن کریم نے آواز دی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی، جس حکم کو پہنچانا تھا، ہم نے اس حکم کی وحی کر دی۔ معلوم یہ ہوا غدیر کے میدان میں تو سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ حکم تو وہاں دیا گیا تھا، پیغمبر کو عرش پر بلا کے، توجہ فرمایا، حکم ولایت علی، حکم اعلان ولایت علی اللہ نے اپنے رسول کو عرش پر بلا کے دیا تھا، توجہ فرمایا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہوئے سوال کرنا چاہتا ہوں، نماز کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ کہاں آیا؟ زمین پر۔ حج کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ جہاد کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ زکوٰۃ کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ عزیزان محترم، سارے احکامات زمین پر آئے ہیں، لیکن ولایت علی کا حکم عرش پر دیا گیا۔ سامنے کی بات ہے، شریعت کے تمام احکامات زمین پر دیے گئے، زمین پر ملے پیغمبر کو۔ ولایت کہاں ملی؟ عرش پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریعت زمین پر عطا ہوا ہے، قرآن ولایت عرش پر عطا ہوا ہے۔ پیغام شریعت زمین پر، پیغام ولایت عرش پر، فرمان شریعت زمین پر، فرمان ولایت عرش پر، قرآن شریعت زمین پر، قرآن ولایت عرش پر۔ تو اب تو دنیا اندازہ لگائے کہ ولایت علی کتنی عظیم چیز ہے۔ سارے احکامات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، ولایت علی کا حکم عرش پر دیا جا رہا ہے۔ اتنا اہتمام، اتنا احترام، اتنا انتظام خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے ہمارے رسول، آپ کو اس سے پہلے جو حکم دیا جا چکا کیا کہنا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ بلغ، اس کی تبلیغ کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، پہنچانے کی بات نہیں، تبلیغ کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہنچایا تو کوئی بھی حکم دیا پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی بھی فرمان پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن تبلیغ اسی کی ہوگی جس کا تعلق شریعت سے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو حکم آپ کو پہلے دیا جا چکا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی تمام کار رسالت کی تبلیغ کا دار و مدار و انحصار تبلیغ ولایت علی پر ہے۔ یعنی آپ نے نماز کا حکم پہنچایا، روزے کا حکم پہنچایا، حج کا حکم پہنچایا، جہاد کا حکم پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم پہنچایا، خیرات کا حکم پہنچایا، حسنات کا حکم پہنچایا، لیکن اگر یہ نہ پہنچایا تو گیا کچھ نے پہنچایا، کوئی حکم نہیں پہنچایا ہے۔ یہ مقصد ہوا ہے۔ ایک جملہ اور آگے، ایک ٹکڑا آیت کا
واللہ یعصمک من الناس. اور فرمایا ہمیں اصرار نہیں ہے صرف ولایت علی پر، خدا کو بھی اصرار ہے. واللہ یعصمک من الناس. ولایت علی کتنی اہم شے ہے، ولایت علی کتنا اہم حکم ہے، کتنا عظیم فرمان ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اے ہمارے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے. اگر لوگ انکار کرتے ہیں، اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پرواہ مت کیجئے. واللہ یعصمک من الناس. لوگوں کے شر سے خدا آپ کو محفوظ رکھے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ کو لوگوں کے شر سے خدا محفوظ رکھے گا، خدا بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا. آپ غور فرمائیں، آپ ساری تاریخ اسلام آپ کے پیش نظر ہیں، تمام احکام آپ دلوں کے سامنے ہیں، آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں. نماز کا حکم آیا، ہمارے حبیب نماز کو پہنچا دیجیے. یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ مخالفت کریں گے تو خدا بچائے گا. روزے کا حکم آیا، کہا پہنچا دیجیے. یہ ضمانت نہیں لی کہ اگر لوگ مخالفت کریں گے تو ہم بچائیں گے. حج کا حکم آیا، پہنچا دیجیے. ضمانت نہیں، وعدہ نہیں کیا. عزیزان محترم، کسی بھی شریعت کے حکم کی تبلیغ کے سلسلے میں اللہ نے اپنے رسول کو ضمانت نہیں دی ہے کہ اگر لوگ مخالفت کریں گے تو ہم بچائیں گے. ولایت علی کے معاملے میں صلوات بر محمد و آل محمد. ولایت علی کی تبلیغ کے سلسلے میں پروردگار عالم ضمانت دے رہا. اللہ اللہ، پالنے والے نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، حج تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، خمس تیرے لیے، خیرات تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، ولایت علی کے لیے. جو تیرے لیے ہے اس سے بچانے کی ضمانت نہیں دی جو علی کے لیے ہے. نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی. جو تیرے لیے ہے اس کے لیے ضمانت نہیں دے رہا ہے کہ میرے حبیب پہنچا دیجئے. اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں تو ہم ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کو بچائیں گے. بہت مختصر طور پر سمیٹ کے گزارش کروں گا. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ میں نہیں عرض کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا. جو لوگ، میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ، برادران اسلام کی کوئی بھی جماعت ولایت کی منکر نہیں ہے. اگر منکر ہے تو کون؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. پیغمبر ہمارے ولایت علی کے حکم کی تبلیغ کر دیجئے. اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو کوئی حکم نہیں پہنچایا. اللہ آپ کے آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس کے بعد ان اللہ کون ہے؟ علی کی ولایت کے منکر کون ہے؟ علی کی ولایت کے مخالف کون ہے؟ علی کی ولایت کے معترض کون ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے ہمارے حبیب، خدا کافروں کی کبھی ہدایت نہیں کرے گا. اب تک ہم سمجھتے تھے ولایت علی کا منکر منافق ہوتا ہے، خدا کہتا ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے.
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافروں کی قوم کی کبھی ہدایت ہے، کس کی؟ کافروں کی قوم کی، یعنی ملک علی کوئی تنہا نہیں ہے، کوئی جماعت ہے، پوری قوم ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے تبلیغ کر دی جی 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو اپنے آخری حج سے واپسی پر اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں منبر کی بلندی سے توجہ فرمایا، منبر کی بلندی سے حکم ملا کہاں؟ عرش کی بلندی پر، سنایا کہاں گیا؟ منبر کی بلندی سے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ حکم اعلان ولایت علی عرش کی بلندی پر دیا گیا، اعلان ولایت علی کا منبر کی بلندی سے کیا گیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ برابر سماعت فرماتے رہتے، صرف چند گوشوں کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے مولا علی کی ولایت کا بھی حکم دیا، مولائیت کا بھی، کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ولایت کا بھی حکم دیا اور مولائیت کا بھی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا رسول بلغ، تبلیغ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے تبلیغ کر دی۔ ہم جو علی کی ولایت کی تبلیغ کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ نے رسول کو تبلیغ کا حکم دیا۔ رسول نے کہا سنو، جو یہاں موجود ہے اس نے سن لیا، جو موجود نہیں ہے، جو یہاں موجود جنہوں نے سنا ہے، جہاں جہاں جائے تبلیغ کرتے جائیں، جہاں جہاں جائیں۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول نے امت کو حکم دیا تبلیغ ولایت علی کا، دیا جہاں جہاں جائیں۔ عجیب منزل ہے عزیزو۔ آپ حضرات ذرا صاحب ایک منظر اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کی ولایت و مولائیت کا اعلان کس انداز سے کیا ہے؟ واقعات آپ حضرت پیش نظر ہیں۔ اٹھایا، بلند کیا جی، دیکھیں بہت سارے احکامات آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، خیرات، صدقات، حسنات، سارے احکام آئے۔ اللہ کے رسول نے سارے حکم کو منبر سے بیان کر دیا، یا بس میرے رسالت میں آیا تو بس میرے رسالت میں بیان کر لیا، مسجد میں ہوئے تو مسجد میں بیان کر لیا، زبان سے بیان کر لیا۔ توجہ فرمایا۔ لیکن علی کی ولایت کا، علی کی مولائیت کا اعلان کیسے کیا؟ منبر پر آئے، علی کو بلایا، ہاتھوں پر بلند کیا۔ اللہ کے رسول ضرورت کیا تھی علی کو ممبر پر اٹھانے کی؟ کہا اس لیے کہ اگر میں صرف زبان سے بیان کر دیتا جی تو جو لوگ بہرے تھے کہتے ہم تو بہرے تھے، ہم نے سنا ہی نہیں، اور اگر صرف دکھا دیتے، بیان نہ کرتے تو جو لوگ اندھے تھے ہم تو گندے تھے، دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے علی کو بلند کر کے دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا، بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا جی عزیزان محترم، تاکہ اب کسی کو عذر باقی نہ رہے، نہ اندھا کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، نہ بہرا کہے کہ ہم نے سنا نہیں۔ صلوات
اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سن لیا, کیا کہنا ہے؟ دیکھ لیا, میں نے انہیں سنا بھی دیا اور دکھا بھی دیا. اب جو لوگ یہاں سے جائیں, جہاں جہاں جائیں, جدھر جدھر جائیں, وہاں بتائیں کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے منبر کی بلندی سے علی کو اٹھا کے بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ مولا بنا دیا. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے؟ واہ واہ, تبلیغ ہوئی, بے شک. تبلیغ ہوئی, لوگوں نے کی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مکر گئے, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تبلیغ ہوئی, تبلیغ ہوئی تبھی تو یہ خبر مدینے میں حارث بن نعمان فہری تک پہنچی. جی, تبلیغ ہوئی تبھی تو مدینے میں حارث بن نعمان فہری تک پہنچی. جب یہ خبر اس تک پہنچی اور اللہ کے رسول مدینے واپس آئے تو تیور بگڑے ہوئے. رسول اللہ کے پاس آیا, اللہ کے رسول آپ نے علی کو مولا بنا دیا, اپنے بھائی علی کو مولا بنا دیا, اپنے داماد علی کو مولا بنا دیا. اللہ کے رسول نے کہا میں نے نہ اپنے بھائی کو مولا بنایا ہے, نہ اپنے داماد کو مولا بنایا ہے, میں نے ولی اللہ کو مولا بنایا. میں نے ولی اللہ کو مولا بنایا, جسے اللہ نے ولی بنایا, جسے اللہ نے مولا بنایا, میں نے اسے مولا بنایا ہے. اچھا, آپ نے بنایا مولا علی کو. دیکھیے تیور, اللہ کے رسول آپ نے کہا اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو, ہم نے کر لیا. آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو, ہم نے اپنے 360 خداؤں کا انکار کر کے آپ کے ایک خدا کو مان لیا. ہم نے اپنے 360 خداؤں کو چھوڑ کے آپ کے ایک خدا کو مان لیا. آپ نے کہا قرآن کی صداقت کا اقرار کرو, ہم نے کر لیا. آپ نے کہا کعبے کی عظمت کا اقرار کرو, ہم نے کر لیا. کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہا شریعت کی اہمیت کا اقرار کرو, کر لیا. دیکھیے آپ غور فرمائیے, یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں, ذہنوں میں رہے آپ حضرات کے. اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, قرآن کی صداقت کا اقرار کیا, کعبے کی عظمت کا اقرار کیا, شریعت کی اہمیت کا اقرار کیا. جی سب اقرار کر رہا ہے. ہاں رسول اللہ کے پاس کہاں یہ سب گوارا ہے. کیا بات ہے. لیکن جاتے جاتے آپ علی کو ہمارے اوپر مولا بنا کر مسلط کر جائیں, یہ گوارا نہیں ہے. یہ گوارا نہیں ہے. توجہ فرمائیں آپ, علی کو جاتے جاتے مولا بنا کر ہم پر مسلط کر جائیں, مولا بنا کر دوست بنا کر نہیں, کیا کہنا ہے؟ مولا بنا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو مولا کے معنی دوست سمجھتے ہیں, ارے حارث کے تیور بتا رہے ہیں, حارث کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہاں مولا کے معنی دوست کے نہیں ہے, مولا کے معنی آقا کے ہیں, مولا کے معنی مولا کے ہیں, مولا کے معنی اولا کے ہیں, مولا کے معنی اولا کے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بس گفتگو کو سمیٹتے عرض کروں, اقرار کر رہا ہے. کیا اقرار کیا؟ اللہ کی الوہیت کو مانتا ہوں, کیا بات ہے. مولا کا اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں, قرآن کی صداقت کو مانتا ہوں, واہ, کعبے کی عظمت کو مانتا ہوں,
شریعت کی عظمت کو مانتا ہوں, اہمیت کو مانتا ہوں, بے شک. سب کا اقرار کرا. کہاں؟ مدینے رسول میں, اللہ کے رسول کے سامنے. واہ سبحان اللہ. اس کے بعد سوال کرتا ہے, اتنا بتائیے یہ حکم آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ارے ابھی تم نے کہا ہے کہ کعبے کی صداقت کو تسلیم کرتے ہو, تب نہیں پوچھا. ہے؟ کیا بات. کہا جس کعبے کی جس قرآن کی صداقت کو تسلیم کرتے ہو اسی قرآن میں ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک یہ وحی نہ حاضر ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارا رسول زبان ہی نہیں کھولتا, جب تک اللہ کا حکم نہیں کلام ہی نہیں کرتا, کوئی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہی نہیں, کوئی بات کہتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں وہی بولتا ہوں جو وحی ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں وہی بولتا ہوں جو وہی ہوتی ہے. کیا کہنا ہے جب تک اللہ. بس واہ واہ واہ. گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے گستاخی کی اس نے شان رسالت میں اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کی, گستاخی کی, زبان درازی کی. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھایا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. صرف دو لفظ, دو جملے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اے پالنے والے, اگر ولایت علی کا اعلان حق ہے کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اور تیری طرف سے ہے, کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. توجہ, بہت توجہ. اگر ولایت علی کا اعلان حق ہے اور تیری طرف سے, دو باتیں, حق ہے اور تیری طرف سے, فامطر علینا حجارۃ من السماء. تو اس سے پہلے کہ میں مولا علی کو مولا مانوں, آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا. توجہ, اگر یہ حکم حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر, میرے اوپر نہیں, کیا کہنے. جمع کا ہے, جمع کا, ہمارے اوپر پتھر, آسمان سے پتھر نازل. یہ آیت ہے قرآن کی, حدیث نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل کر کیا کہا؟ اگر حق ہے اور تیری طرف سے ہے, اگر آسمان سے فوراً پتھر نازل نہ ہوتا تو دنیا کہتی یہ ولایت علی کا حکم نہ تو حق تھا نہ خدا کی طرف سے. فوراً پتھر نے نازل ہو کے بتایا, سر پہ گرا, نیچے سے نکلا, سر پہ گرا, نیچے سے نکلا, ہلاک ہوا. عارف بن نعمان ساری ہلاک ہوا. عزیزان محترم, بے جان پتھر نے, بے زبان پتھر نے آسمان سے نازل ہو کے بتا دیا ولایت علی کا اعلان حق بھی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہے.
پتھر نے، بے جان پتھر نے آسمان سے نازل ہو کے حارث بن نعمان فہری کو ہلاک کر کے یہ بتا دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے. ولایت علی کا اعلان حق بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہے. عزیزان محترم یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے بتا دیا یاد رکھو جو اس نبی کی شان میں گستاخی کرے. اب سوچئے دنیا کو سوچنا ہے کس نے کہاں کب کیسے کس طرح سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی. جسے دیکھنا ہو حدیبیہ میں دیکھ لے یا بغل رسول میں دیکھ لے. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم ولایت علی کے اعلان کو بے جان پتھر سمجھ گیا, بے زبان پتھر سمجھ گیا, لیکن مسلمان نہ سمجھے. ہم انہیں کیا کہیے گا؟ یا تو یہ کہیے کہ وہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں یا ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل کر. کس پر؟ مجھ پر نہیں. یہ نہیں ہے کہ فامطر علیہ مجھ پر, فامطر علینا ہم سب پہ جمع کا ہے. اس کا اب تو دنیا سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے ولایت علی کا منکر صرف حارث نہیں ہے, پوری جماعت ہے. بس آخری جملہ, پتھر کہاں نازل ہوا, کس پر نازل ہوا, کس کے سامنے نازل ہوا؟ حارث بن نعمان فہری پر. کہاں نازل ہوا؟ مدینہ رسول میں. کس کے سامنے؟ رحمت للعالمین نبی کے سامنے. ارے جب منکر ولایت علی کو رسول کی رحمت نہ بچا سکی تو اور کیا بچائے گا؟ عزیزان گرامی اس نے اقرار کیا تھا میں الوہیت کا اقرار کرتا ہوں, میں وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں, میں قرآن کی صداقت کا اقرار کرتا ہوں, میں کعبے کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں, میں شریعت کی اہمیت کا اقرار کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, جہاد بھی کرتا ہوں, زکوٰۃ بھی کرتا ہوں, نکالتا ہوں. عزیزان محترم اللہ کے رسول کے سامنے ہر بات کا اقرار کر رہا ہے, مگر ولایت علی کا انکار کیا. نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ حج کام آیا, نہ زکوٰۃ کام آئی, نہ خیرات کام آئی, نہ حسنات کام آئی. معلوم یہ اگر ولایت علی ہے تو سب کچھ قبول ہے, اگر ولایت علی نہیں ہے تو سارے اعمال رد ہیں. عزیزان محترم اللہ کے رسول نے دین کو قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے, قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے مولا علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. کیوں؟ نبوت تمام ہو گئی غدیر میں, رسالت تمام ہو گئی غدیر میں, اب ولایت چلے گی. ولایت آخری محافظ شریعت تک جائے گی. اللہ اللہ میدان غدیر میں منبر کی بلندی سے اللہ کے رسول نے ایک جوان علی کو دین کا محافظ بنایا اور مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا. مگر ایک ننھا سا علی کربلا میں نظر آیا, ننھا سا علی, 6 مہینے کا علی, شیر خوار علی کربلا کے میدان میں نظر آیا. یہاں بھی اللہ کے رسول نے اس جوان علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. کربلا کے میدان میں اسی رسول کے نواسے حسین نے ننھے علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا ہے. کربلا کا میدان ایک ایک چاہنے والا شہید ہو گیا, حبیب قربان ہو گئے, زہیر
قربان ہو گئے، مسلم ابن اوسجہ قربان ہو گئے، وہب قربان ہو گئے، جون قربان ہو گئے، قاسم کا لاش پامال ہو چکا، علی اکبر کے کلیجے پر نیزہ لگ چکا، عباس کے شان قلم ہو چکے، اب تنہا حسین ہے اور ہزاروں کی فوج ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کا لال میدان کربلا میں آیا، تاریخ کے جملے فنظر یمینا وشمالا، حسین نے انتہائی حسرت و یاس کے ساتھ، انتہائی بے کسی کے ساتھ کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی سیدہ کے لال کی نصرت و مدد کرنے والا جو سیدہ کے لال کی نصرت و مدد کرنے کے لیے آئے، ہے کوئی رسول کے نواسے کی فریاد کو پہنچنے والا جو رسول کے نواسے حسین کی فریاد کو آئے؟ کوئی آواز نہیں آئی، سکوت تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک ایک کا نام لے کے پکارنا شروع کیا، اے میرے 18 سال کے کڑجل جوان بیٹے علی اکبر، بابا آواز دے رہا ہے، اے میرے برابر کے بھائی عباس، آقا آواز دے رہا ہے، اے ماموں کے پیارو ہن محمد، چاہنے والا ماموں یاد کر رہا ہے، حسین ایک ایک کو آواز کر دے رہے، مگر یہ ازادارو جب کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے کہا، اے میرے جاں بہادر سپاہیوں، اے میرے شجاع دل شیرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے مگر تم جواب نہ دو، نہیں دے رہے ہو۔ کتنی درد بھری آواز تھی حسین کی۔ ایک مرتبہ خیام حسینی میں گریے کی آوازیں بلند ہوئی، حسین طرف کے در خیمہ پر آئے، کہا اے بہن زینب، یہ آواز گریہ کیسی ہے، یہ شور ماتم کیسا ہے؟ اے زینب ابھی تمہارا بھیا حسین زندہ ہے۔ زینب نے کہا اے بھیا حسین، آپ کی آواز استغاثہ سن کر ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو طرف کے جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا لاؤ لاؤ، ارے میرے بچے علی اصغر کو میرے ہاتھوں پر دے دو۔ زینب نے لا کے 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر دیا۔ حسین مقتل میں لے کے گئے، فوج ستمگر کے سامنے کہا اے فوج نابکار، اگر میں خطا کار ہوں بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے نے کیا قصور کیا گیا، کیا ہے؟ عزیزو ایک مرتبہ فوج آدھا میں کوہرام برپا ہوا، عمر سعد نے لشکر کی حالت دیگر کو دیکھی، آواز دی این ہرملا، ہرملا کہا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس ازادارو آخری جملہ، ہائے ننھی سی گردن 3 پھل کا تیر، ہرملا نے ارے اس تیر کو چلے کمان میں جوڑا، پوری طاقت کے ساتھ علی اصغر کی طرف چھوڑا، ہائے ننھا سا گلا، اتنا بڑا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھ پر تڑپ کے رہ گیا، منقلب ہو کر رہ گیا۔